صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ رہیں، کیونکہ آج انشاءاللہ رومی کشمیر میاں محمد بخش علیہ رحمہ کی بارگاہ میں مل کر چلیں گے۔ شمالی پنجاب کے لوگ تو خاص طور پر ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین کرام، آج اس یقیناً عظیم صوفی شاعر کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کلام کے ذریعے عشق کی شمع کو روشن کیا، جو عشق کے قلم سے، عشق کی دوات سے، عشق کے کاغذ پر عشق ہی لکھا کرتے تھے کہ بال چراغ عشق دا میرے روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو مکتبہ عشق کے استاد ٹھہرے، بچپن سے قلم دوات کاغذ کی کل متاع ہاتھ میں تھامے، تفکر ریاضت اور من کی دنیا کی طرف رجحان کرنے والے، اپنے سچے اور سچے کلام کے ذریعے لوگوں کے قلوب کی دنیا کو بدلنے والے، جن کا کلام لوگوں کے قلوب کی زمین پر اس میٹھے پانی کی طرح برستا رہا جس نے دلوں کی کھیتی کو عشق کے رنگ میں مکمل طور پہ رنگ دیا، جو عارف کامل بھی ہیں، فاروقی النسل بھی ہیں، شاعر اکمل بھی ہیں، عالم با عمل بھی ہیں، رومی کشمیر بھی ہیں، صاحب سیف الملوک بھی ہیں، جنہیں حضرت میاں محمد بخش قادری علیہ رحمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور دنیا جنہیں محبت کے ساتھ عارف کھڑی شریف کے لقب سے بھی پکارتی ہے۔ 19ویں صدی میں ناظرین سلسلہ قادریہ کے صوفی بزرگ اور پنجابی زبان کے انتہائی ممتاز اور میٹھے شاعر، میٹھے ترین شاعر حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ کا کلام ناظرین دلوں میں اتر کر روح کو تازہ کر دیا کرتا ہے۔ میاں صاحب علیہ رحمہ نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا کمال ہی کر دیا صاحب، کہ قرآن ہو، فقہ ہو، حدیث ہو، تصوف ہو، اصلاح اعوال ہو، سائنس ہو، تاریخ ہو، جغرافیہ ہو، طب ہو، دنیا کی بے ثباتی ہو، بندے کا بندے سے تعلق اور بندے کا اللہ سے تعلق، اور انسانی وجود کے ازلی جھگڑے کو جو قلب کا، روح کا، دماغ کا، جسم کا ازلی جھگڑا ہے ناظرین، حل کے ساتھ آپ نے بیان کر دیا ہے۔ کون سا مضمون ہے جس کو میاں صاحب علیہ رحمہ نے سیف الملوک میں سمو کر نہ رکھ دیا ہو؟ کہیں عشق الہی تو کہیں عشق رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتا ہے، تو کہیں عشق صحابہ تو کہیں عشق اولیاء، اور کہیں وطن سے عشق تو کہیں ماں باپ بہن بھائی کے حسین رشتوں کی شمع کو آپ روشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں فقر کے
نفس کی اصلاح کے، غور و فکر کے، تدبر کے، شعور کے وہ راستے کھولتے ہیں کہ ہر پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید اسی سے آپ مخاطب ہیں اور اسی سے کلام ہو رہا ہے۔ ہر سننے والا یہی سمجھتا ہے جیسے میاں صاحب علیہ رحمہ اسی سے مخاطب ہو رہے ہیں، اسی کو سمجھا رہے ہیں، اسی کے دل کی دنیا کی بدل رہے ہیں، اسی کے دل کے زنگ کو صاف کر رہے ہیں، اسی کے وجود پر پڑی ہوئی گرد کو مٹا رہے ہیں یا ہٹا رہے ہیں، اسی کی روح کو اس کے طلب کے مطابق روحانی غذا دے رہے ہیں، اور روحانی دوا دیتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس سے اسی کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی آپ علیہ رحمہ نے جذب و مستی اور روحانیت پر ناظرین تقریباً 14 کتابیں تحریر کی، جس میں سیف الملوک کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری اس قبیل سے تعلق رکھتی ہے جو بابا بلے شاہ علیہ رحمہ اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جیسے شعراء کی قبیل ہے۔ حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ کا کلام تصوف اور روحانیت سے بھی ناظرین مملو ہے، اور بہت سے ایسے اشعار ہیں جو معاشرے میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اپنے کلام میں تصوف کے ایسے ایسے سچے موتی اور ایسے ایسے ہیرے آپ نے پرو دیے ہیں کہ ایک ایک مصرے میں دنیا کو کوزے میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اخلاص کی اور قبولیت عامہ، بلکہ یوں کہوں کہ مقبولیت عامہ کی وہ منزل کہ پہاڑوں کے دامن سے اٹھا ہوا کلام آفاقی اور زبان زد عام ہو گیا۔ فارسی، اردو، پنجابی زبان میں بے تکلف اور جلد اشعار لکھتے۔ عربی زبان میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظم و نثر کا اعلیٰ معیار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ترانہ حقیقی کا نغمہ، اہل دل کو ایک مصرے پر وجہ طاری ہو جاتا، ذرا سی توجہ کی تو بس ایک دریا ہے جو امٹ کر چلا آتا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ دنیا سے بے رغبت تھے، تمام تعلقات دنیاوی کو چھوڑ کر کنارہ کش ہو گئے تھے، اور ایک وقت وہ آیا کہ بدن پر ایک کمبل تھا، ساگ سبزی پر گزارا کیا کرتے تھے، نہایت قلیل غذا استعمال کیا کرتے تھے، لیکن روب اور دبدبہ ایسا تھا صاحب کہ چہرہ کوئی بھی دیکھتا تو آپ کے روب میں آ جایا کرتا تھا۔ بڑے بڑے حکام بھی آپ کے روبرو آ کر مروب ہو جایا کرتے تھے۔ تمام عمر کسی راجہ، کسی امیر، کسی دنیا دار رئیس سے آپ نے ملاقات نہیں کی، بس یوں سمجھ لیجئے عشق کی وادی کے اندر آپ رہا کرتے تھے، اور یہی ان کا فلسفہ تھا کہ جس دل اندر عشق نہیں رچیا، کتے اس تھیں چنگے، مالک دے در راکھی کر دے، صابر بھکے ننگے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں صاحب، اور آج رومی کشمیر میاں محمد بخش علیہ رحمہ کی بارگاہ آپ سے آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے ظاہر ہے رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ کا خاندانی اور شخصی تعارف، سلسلہ نسب اور جو ابتدائی حالات زندگی آپ کے تھے، اور پھر جو بیعت کا سلسلہ ہے، سجادگی کا سلسلہ، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے خوبصورت تمہید کی گفتگو کر دی ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اگر ذرا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو قدرت الہیہ کی نیرنگیوں کا عجیب مشاہدہ ہوگا۔ آپ گجرات، جہلم اور اس علاقے کے تھے، تو لکھا ہے جی آپ کا تعلق چک بہرام ضلع گجرات سے تھا، اور آپ کے سلسلہ نسب کے بارے میں 3 بحثیں ملتی ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ آپ پردادا تک تو آپ کا سلسلہ نسب معلوم ہے، آگے مجہول ہے، لیکن ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، لیکن جو آپ کو ایک روحانی رنگ اور دبدبہ لگتا ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے کہ آپ میں بھی وہی رنگ، وہی ڈھنگ، وہی سلیقہ موجود تھا۔ اور ایک اور خوبصورت روایت یہ بھی ہے کہ آپ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ اچھا، تو اس وجہ سے جو آپ کی بڑی خوبصورتی تھی اور آپ کی بڑی وجاہت تھی، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اگر اس روایت کے مطابق حضرت دہیہ کلبی یہ وہ صحابی ہیں جن کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہے آپ کا خاندانی رنگ اور رخ۔ اس کے بعد جو آپ کا کہنا چاہیے جو سلسلہ نسب ہے، نام آپ کا تھا محمد بخش، والد کا نام تھا شمس الدین، دادا کا نام تھا میاں جیون، پردادا کا نام تھا دین محمد۔ یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ حضرت پیر محمد غازی دمڑی والی سرکار جو مشہور تھے اور وقت کے بڑے مشہور کلندر تھے، سلسلہ قادریہ کے بزرگ تھے،
آپ کے علم ہے کہ سلسلہ قادریہ میں کلندریت اور مجذوبیت تامہ اور فنائے کامل کے بھی جواہر موجود ہیں. اور ان جواہر کی ایک وجہ بھی میں بتا دوں کہ حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری عمر میں تھے تو آپ کے بیٹے نے آپ سے پوچھا جی آپ کی طبیعت میں لطافت اور گہرائی کی وہ بڑی عجیب و غریب صورتیں نمایاں ہو رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کہا بیٹے اب یہ جسم بھی عبد القادر کا نہیں، یہ جسم بھی ظاہری طور پر جلوہ سرکار محمد ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کے اندر فنائیت باطنی بھی اور فنائیت ظاہری بھی اور پھر وہی سلسلہ نسب کی ساری تھیں، تو اس سلسلے میں پھر یہ رنگ فنائیت کا اور ویسیت کا بڑا غالب نظر آتا ہے. تو یہ جو پیر محمد غازی شاہ دمڑی والی سرکار تھے، یہ بنیادی طور پر لاولد تھے. انہوں نے تجرد کی زندگی گزاری تھی اور انہوں نے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. اچھا. اور اس کو انہوں نے اپنی زندگی میں سجادہ نشین بنایا. اچھا. تو اسی سجادگی کے تناظر میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں آئے. ٹھیک. لیکن چونکہ رنگ کلندرانہ تھا، مجذوبانہ تھا، فنائیت تامہ تھی، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ جو اس مشرب کے لوگ ہیں ان کو ریاضت و مجاہدہ مشقت کے بڑے گہرے مراحل سے گزارا جاتا ہے تاکہ ظاہر و باطن میں وہ مطابقت اور توازن پیدا ہو جو اس ولایت کاملہ کو اٹھانے کے اہل بن سکے. واہ سبحان اللہ. اس لیے پھر آپ نے پہلے تو اپنے والد صاحب سے فیض لیا، ٹھیک ہے، پھر اپنے بھائی بہاول بخش سے بھی فیض لیا. اچھا. ان کی صحبت میں بھی رہے. لیکن جب ہمت عالی آگے متوجہ ہوئی تو آپ پھر جنگلوں میں رہتے تھے، بڑا ذکر اذکار کرتے تھے، چلے کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ جیسے میری ایک روح کی فطرت ہے نا، وہ پیاس بجھانے والا کوئی بندہ مجھے ملے. تو آپ کو خواب میں حضرت دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ ملے. آپ نے کہا کہ آپ ہمارے سجادہ نشینوں کے اولاد میں سے ہیں، آپ میرے بیٹے ہیں، آپ گھبرائیں نہ. اس وقت جو میرا فیض ہے وہ سائیں غلام محمد کہروڑی شریف والے کے پاس ہے. ٹھیک ہے. آپ ان کے پاس جا کر میرا کہیں اور ان سے بیعت ہوں اور ان سے فیض لیں. وہ حضرت صاحب بڑے تارک الدنیا بزرگ تھے. یہاں تارک الدنیا کا یہ مطلب نہیں ہوتا رہبانیت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ قطع تعلق کی وہ نوعیت جس میں محبت دنیا دل میں نہ پائے. اچھا، ان کی چوکھٹ پر جا کر بیٹھے اور انہوں نے برسوں آپ کو بیعت کا انتظار کروایا اور آپ کی طلب صادق کو چیک کیا. واہ. تو آج ہم جو رونا روتے ہیں، ہم میں سے کون سا بندہ ہے جو طالب حق ہے اور طلب حق میں جتنی مشقت برداشت کرنے کے لیے کافی عرصہ وہاں انتظار کرانے کے بعد بیعت کیا، اور بیعت کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی کچھ اور بھی مجھے عنایت فرمائیں. تو پھر آپ نے ان کو شیخ احمد شاہ ولی جو سری نگر میں تھے اور بہت بڑے قطب وقت تھے، ان کے پاس بھیجا. اور ان کے سوانی نگاروں نے اس سری نگر تک آپ کے سفر کو جتنا پیچیدہ اور مشکل اور رستے میں گمراہ کرنے کے جتنے عناصر بیان کیے، آپ کی عالی ہمتی بڑی بیان کی. آپ تمام سے بچتے رہے، طے کیے، وہاں تک پہنچے اور ان سے ملاقات کی. وہ رجال الغیب قسم کے آدمی تھے، ایک مکان میں رہتے تھے لیکن وہاں کم ظاہر ہوتے تھے. بہرحال ان سے پھر ملاقات کی. انہوں نے خلوت میں جا پر آپ کو توجہ خاص دی، شعری ذوق دیا اور آپ پر ولایت اور قطبیت کے اثرات طاری کر دیے. اور سجادگی بھی پھر آپ نے اس وقت پھر بعد میں آپ کے بھائی موجود تھے، بھائی موجود تھے. پھر جب آپ واپس آئے تو پھر والد صاحب نے دیکھا کہ تکمیل کے مراحل ہیں. تو والد صاحب کی تو خیر یہی تھی کہ آپ پر ہی تاج رکھا جائے، بلکہ والد صاحب نے تو اس موقع پر تھوڑا سا جذباتی ہو کر آپ کا رخ اور اپنا رخ بغداد شریف کی طرف گیا کہ وہاں سے بھی یہی آرڈر ہے. لیکن آپ کے یہاں چونکہ مروت اور رواداری تھی، آپ میرے بھائی کو موقع دیا جائے، تو ان کے بڑے بھائی وہاں رہے. پھر اسی مسند پر پھر آپ بھی ان کے پردے کے بعد. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بات آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ، ظاہر ہے کون سی محفل ہے، خاص طور پہ اگر ہم پنجاب سائڈ کی بات کریں تو جب تک آپ کا کلام نہ پڑھا جائے وہ محفل ایسا لگتا ہے کہ منعقد ہی نہیں ہوئی، وہ رنگ ہی نہیں آیا محفل کے اندر.
تو میاں محمد بخش صاحب علیہ رحمہ کے شخصی اوصاف کے بارے میں خاص طور پہ بتائیے، کچھ ابتدا گفتگو یہ ساتھ یہ بھی بتائیے جو دنیا سے آپ نے بے رغبتی اختیار کی ہے، یعنی دنیا کو مکمل طور پہ آپ نے ہیچ ہی سمجھا، پھر والی ریاست آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے، بہت کچھ دینا چاہتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ بالکل بے رغبتی ہے، یعنی مکمل جو بے نیازی کی ایک تصویر مجسم ہونی چاہیے وہ آپ کی شخصیت نظر آتی ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ جناب، بڑی اچھی گفتگو کی ڈاکٹر صاحب نے۔ گزارش ہے کہ جب آپ میاں محمد بخش صاحب کی شخصیت کو دیکھتے ہیں جنید صاحب، تو یہ وہ شخصیت ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا ہر انداز عشق پر مبنی ہے۔ یعنی اگر آپ عشق کی کیفیت کو سمجھنا چاہیں تو جو چند شخصیات آپ کے سامنے آتی ہیں ان میں ایک میاں محمد بخش بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو رومی کشمیر بھی کہا گیا کہ آپ نے عشق کے اسی تصور کو جو رائج تھا ہماری روایت کے اندر، تصوف کے اندر، اس کو پنجاب کے اندر اور پنجابی لہجے میں اس طرح بیان کیا کہ لوگوں کے خون کا حصہ بنا دیا، اس خطے کے لوگوں کے مزاج کا حصہ بنا دیا۔ اچھا جنید صاحب، جو صوفیاء کے ہاں آپ کو دنیا سے ایک دوری کا ایک تاثر نظر آتا ہے، اس کا بھی ایک نمونہ کامل آپ کی شخصیت میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب وہ حق کو اپنی پرائرٹی بناتے ہیں، ذات حق کو اپنی منزل بناتے ہیں، اب دنیا پھر ان کے سامنے ہیچ ہوتی ہے، دنیا کی کوئی اہمیت ان کے سامنے نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی انتہائی سادگی پر مبنی ہے، مجاہدات کی کثرت ہے۔ آپ دیکھیں آپ نے تجارت کی زندگی گزاری، شادی تک نہیں کی، اور جب آپ سجادگی کے منصب پہ فائز ہوئے تو بہت بڑی بارگاہ تھی حضرت پیر شاہ غازی دمڑی والی سرکار، بہت بڑا نام ہے، تو بڑے بڑے حکمران بڑے بڑے رئیس رابطے کرتے، لیکن آپ نے کبھی اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ یعنی نہ صرف آپ کہیں تشریف نہیں لے گئے کسی بڑے اپنے وقت کے رئیس کسی حکمران کی طرف، بلکہ اگر کوئی آیا بھی تو اس کو ایسے ہی ڈیل کیا جس طرح عام آدمی ڈیل کیا جاتا ہے۔ یعنی ان کی نگاہ میں عام آدمی اور حکمرانوں کی حیثیت بالکل برابر تھی۔ وجہ یہ ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت کے جو سکھ حکمران تھے ریاست کشمیر کے، وہ آپ کی بارگاہ میں آتے اور عام افراد کی طرح آتے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے پیش نظر جو اہمیت تھی، چونکہ وہ ذات حق کی تھی، اللہ کی رضا کی تھی، اس صورت میں پھر دنیا کی اہمیت رہ نہیں سکتی تھی ان کے نگاہ میں۔ اچھا، آپ کی تعلیمات بھی آپ دیکھیں، اس میں بھی آپ نے یہی تعلیم دی۔ میں ایک دو اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اندازہ ہو کہ آپ نے دنیا اور ذات حق اس میں کس طرح بتایا کہ آپ کے لیے کیا اہم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ موتی لال تے اے انفاس، ہیرے ایویں رائے گاں عمر گواہ نہیں۔ فرماتے ہیں یہ جتنی دنیا ہے نا، اس کے مقابل یہ جو تجھے اللہ نے سانس دیا ہے، یہ جو تو سانس لے رہا ہے، اس کی حیثیت لال جواہرات کی سی ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، اس کو نہیں ضائع کرنا، گواہ نہیں۔ اے عمر عزیز جے مفت گئی، تلیاں ملدیاں ہاتھ کسا نہیں۔ ایک ہمارے یہاں کلچر ہے نا، جب کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے پھر اس طرح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر تم نے یہ عمر ضائع کر دی تو کیا ہوگا، پھر ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ملنا، پھر ہاتھ گسانے سے کچھ نہیں ملنا، لہذا ابھی اس وقت کی قدر کر لے۔ اگر آپ اجازت دیں دو مصرے میں بھی پیش کر دوں۔ فرماتے ہیں کہ صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ حسن جوانی قائم، صدا نہ صحبت یاراں۔ اب دیکھیں، اچھا اگلی جو بات فرماتے ہیں، یہ کہنے کے بعد فرماتے ہیں ایک گڈیا وڈیا کھیت سارا برباد، ہوا اڑا نہیں۔ اب برباد کا مطلب ہی ہوا پہ چلا جانا ہے، برباد ہم کہتے ہیں تباہ ہو گیا، یعنی ہوا پہ چلا گیا۔ فرماتے ہیں یہ جو جس کو دنیا کو تم پوری زندگی دے رہے ہو نا، یہ برباد ہے انجام کار، یہ ہوا میں اڑ جائے گا، تو تم کس کام میں لگے ہو۔ لنگیا وقت محمدہ لبدہ نہیں، بنا رب دی یاد لنگھا نہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو وقت ہے یہ جب چلا گیا پھر واپس نہیں آئے گا، یہ دنیا فنا کا ٹھکانہ ہے، لہذا تم اس وقت کو باقدر بنا لو، اس کو قیمت والا بنا لو، وقی بنا لو۔ وہ کیسے؟ صرف یاد حق کے ذریعے سے، اللہ کی یاد کے ذریعے سے۔ تو یعنی تعلیم جو ہے صوفیاء کی، اور حضرت میاں صاحب کے ہاں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس دنیا کو آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے آپ سے نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال تو اس طرح جس طرح کوئی مسافر سفر میں ہے، حدیث کا مفہوم ہے، تو ایک تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا اور چل کے اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے نا علامہ صاحب کہ آپ نے فرمایا نا کہ جس دل اندر عشق سمایا اس نہیں او پھر جانا، توڑے سونے ملن ہزاراں آسانی او یار وٹانا۔ دیکھیں یہ بات وہی ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو لفظ عشق کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے، زندگی کا مقصد آپ کا جو ہے وہ حل نہیں ہوتا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ کی تصانیف عشق ہی کے گرد گھومتی ہیں،
اس کے بارے میں بتائیے، بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو پیش کی جانے والی سی حرفی ہے اور اس کے بعد جو آپ کو ملنے والا انعام ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ روم کشمیر، آپ کی جو تصانیف ہیں وہ 17 کے قریب ہیں، اچھا، اور ان کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ اس وقت تصانیف کی گئیں جب رنجیت سنگھ پنجاب پر حکومت کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور فرنگی فوجیں جو ہیں یہاں پر قابض ہونے کی کوششیں کر رہی تھیں۔ اس وقت رومی کشمیر لوگوں کو اللہ سے ملا رہے تھے، اللہ سے جوڑ رہے تھے۔ آپ نے جو تصانیف لکھی اس میں سر فہرست تو سیف الملوک ہے، اس میں آپ نے 10,000 اشعار ایک لڑی میں پیرو دیے، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور پھر حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو آپ نے اشعار میں لکھا، اور اس کتاب کا نام آپ نے تحفہ رسولیہ رکھا، اور پھر آپ نے تحفہ میراں حضور سیدی غوث الورا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں، اور آپ کی کرامات اور آپ کے حضور آپ کی التجائیں اس میں آپ نے درج فرمائیں، اور پھر مسلمانوں کی ہدایت کے سامان کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ نے اکٹھا کیا ہدایت المسلمین کے نام سے، اور پھر آپ نے گلزار فقیر لکھی جس کے اندر آپ نے فقر کے وہ پھول اور موتی لوگوں کے دیے جو آج تک لوگوں کے دلوں کو روشن کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے ایک کتاب لکھی نیرنگی عشق، جس کے اندر صرف عشق ہی عشق ہے، اور عشق کیا گل کھلاتا ہے وہ اس میں درج ہے۔ پھر آپ نے سخی خواص خان، یہ لوک داستان آپ نے درج فرمائی، سوہنی مہیوال، سی حرفی، قصہ شیخ سنعان، نیرنگی شاہ منصور اور تذکرہ مقیمی۔ یہاں ایک بہت قابل توجہ بات ہے، وہ یہ کہ آپ نے بہت سارے اشعار لوک داستان میں درج فرمائے۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ ہمارے پنجاب کی روایت ہے، چڑھدے پنجاب اور لہندے پنجاب، اس کی روایت ہے کہ یہاں بڑے بڑے جو ہے نا وہ محفلیں جمتی تھیں جس میں لوک داستانیں بیان ہوتی تھیں، اور اس میں خرافات تھیں۔ آپ نے ان خرافات کو ختم کر کے اس کے اندر عشق کو درج کر دیا، اس کے اندر معرفت کو درج کر دیا، اس کے اندر محبت کو درج کر دیا، یہاں تک کہ فیملی سسٹم اور رشتوں کی جو محبتیں ہیں وہ آپ نے اس کے اندر درج کی، جیسے کہ آپ نے رشتوں کی قدر اس شعر کے ایک شعر کے اندر ایسے بیان کی جو آج تک تر و تازہ ہے کہ باپ مرے سر ننگا ہوندا، ویر مرے کنڈ خالی، ماواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ یہ ایسا شعر ہے، اس میں آپ نے باپ کی اس قدر کو بیان کیا ہے کہ آج کئی صدیوں کے بعد بھی شعر کو وہ بندہ جس کا والد فوت ہو چکا ہو وہ جب پڑھتا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جس کی ماں جدا ہو چکی ہو جب اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ لفظ کہتا ہے نا ماواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی، تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ نے حمیت اور غیرت کا درس دیا اپنے اشعار اور تصانیف میں۔ آپ فرماتے ہیں بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ جماں دا چنگا، بے وفا سجن دے نالوں سنگ چوڑے دا چنگا۔ کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ ساگ مل جائے، عام سی سبزی ہے، اور وہ غیرت اور حمیت والا ہو تو وہ حاصل کر لو، حلوہ اور میٹھا جہاں تمہاری عزت نفس تباہ ہوتی ہو اس کو حاصل مت کرو۔ پھر آپ کے دور میں چونکہ ظالم حکمران اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے اور لوگوں کی عزتیں پامال کر رہے تھے، اس وقت آپ نے ان کو بھی تنبیہ کی اور کہا 4 دہاڑے عمر جوانی کر لے عیشاں موجاں۔ یہ آج کے ہمارے لوگوں کے لیے بھی جو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کو میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ 4 دہاڑے عمر جوانی، یہ چند دن کی ہے یہ جوانی اور طاقت اور قوت، کر لے عیشہ موجاں، جو تو نے عیش کرنے ہیں کر لے، صدا اے دولت دنیا صدا نہ لشکر موجاں، یہ دولت بھی چند دن کے لیے ہے، اور جو تمہیں لاؤ لشکر نظر آ رہے ہیں نا جس کی بنیاد پر تم بڑی تباہی پھیرتے ہو، یہ لاؤ لشکر بھی چند دن کے تمہارے ارد گرد نہیں رہیں گے۔ اور پھر آپ معاشرتی طبقاتی سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف آپ کیسی خوبصورت اپیل درج کرتے ہیں، کہتے ہیں روگاں وچوں روگ انوکھا جس دا نا اے غریبی، اوکھے ویلے چھڑ جاندے نے رشتے دار قریبی۔ کہتے ہیں کہ غریبی جب آتی ہے تو بہت قریبی لوگ بھی چلے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ خود غرضی، لالچ، مفاد پرستی کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس یاری وچ لالچ ہوئے کدی او توڑ نہ چڑھ دی،
چادر لیرو لیر محمد کنڈیاں وچ جو اڑدی، کہتے ہیں آپ اپنی چادر کو کانٹوں کے اندر ڈال دو گے تو وہ تو لیرو لیر ہو جائے گی، پھٹ جائے گی، اسی طرح تم بے وفا دوستوں میں چلے جاؤ گے تو تمہاری عزت، تمہاری عظمت، تمہاری شرافت سب لیرو لیر ہو جائے گی۔ اپنا عقیدہ بھی تو واضح کر دیتے نا کہ واہ کریم امت دوالی مہر شفاعت کردہ، جبرائیل جے جس چا کر نبیاں دا سر کردہ۔ یعنی کیا میں تو ایک بات سوچتا ہوں کہ جن محافل میں ظاہر ہے آپ پڑھے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے رہیں گے محشر تک، یعنی یہ صرف آپ نے لکھا نہیں ہے، بنیادی طور پہ لوگوں کو عقائد آپ نے گھول کے پلا دیے ہیں کہ ہر محفل کے اندر جو ہے وہ عقائد پڑھے جا رہے ہیں۔ اب ذرا آخر میں یہ بتائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار سے جو خاص طور پہ آپ کی عقیدت آپ کے کلام کے ذریعے سے نظر آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ رومی کشمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولی کامل ہیں، اور جو شخص بھی ولی ہوگا اس میں یہ خوبی ہوگی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام رشتوں اور تعلقات کی قدر کرے گا۔ واہ، کیونکہ ولایت کا تعلق ہی دربار رسالت مآب سے ہے۔ اللہ، جب نبی پاک علیہ السلام سے عشق ہو گیا تو پھر ان کے اصحاب سے عشق کیوں نہ ہو، پھر ان کی اولاد سے محبت کیوں نہ ہو۔ آپ نے کیا خوب انداز سے اس ساری چیزوں کو اشعار میں ڈھال دیا۔ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں لکھتے ہیں، پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے یار پیارے۔ یعنی یہ پیر بھی تھے، مرید بھی تھے، بعد میں صحابہ کے پیر بنے اور پہلے حضور فخر عالم نے ان کو مرید کامل بنایا، اور کہا حق جنا دے ثانی اسنین اذ ہما فی الغار ہے۔ قرآن کی آیت بھی لی ہے کہ ان کے حق میں یہ آیت قرآنی نازل ہوئی ہے تو ان سے محبت کیوں نہ کی جائے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں یار دوجا فاروق عمر سی واہ، عدل کیتا جس چڑھ کے، واہ، یعنی ایسے یار تھے نبی پاک کے کہ ان کے عدل کی مثالیں آج یورپ والے بھی دیتے ہیں۔ واہ واہ، اے شیطان رجیم رلایا پنجے اندر پھڑ کے، شیطان کو پکڑ لیا تھا نا، اور شیطان رونے لگ گیا تھا اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی شیطان بھی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کو دیکھ کے راستہ بدل لیتا تھا۔ یہ فضیلت حضرت عمر فاروق اعظم کی نبی پاک علیہ السلام نے خود بیان فرمائی ہے۔ اور پھر تیسرے صحابی کے بارے میں فرماتے ہیں شب بیدار غنی سی تریجہ جامع جو قرآنی، یعنی تیسرے حضور جان رحمت کے عاشق صادق یہ شب بیدار صحابی ہیں حضرت عثمان غنی، ساری رات اللہ کو یاد کرتے تھے، اور ان کی فضیلت ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو جمع فرمایا۔ بالکل ٹھیک۔ عثمان ذوالنورین پیارا مہتر یوسف ثانی، یعنی یہ وہ ہستی ہیں جن کو ذوالنورین کا لقب بھی حاصل ہے اور ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کا ثانی ہونے کا لقب بھی حاصل ہے حضور جان رحمت کی امت میں۔ اب حضرت علی کا ذکر ولی نہ کرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں چوتھا یار پیارا بھائی خاصا دل دا جانی، دلدل دا اسوار علی حیدر شیر حقانی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ دلدل آپ کے گھوڑے کا نام تھا جس کے اوپر ہر بندہ سوار نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے آپ کا لقب بھی حضرت علی شیر خدا کا لقب دلدل سوار بھی ہے کہ اس گھوڑے پر سوار ہوتے جس کے اوپر جو ہے وہ ہر بندہ سوار نہیں ہو سکتا۔ اور اس ایک میں کتنی پیاری باتیں کر دی، پیارا بھائی، حضور جان رحمت نے جنہیں اخی کہا ہے، اور پھر خاصا دل دا جانی، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے دل کے بہت زیادہ قریب جو ہستی ہیں وہ حضرت علی شیر خدا ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ وہ قرآن اور احادیث اور روایات کی روشنی میں اشعار نظر آ رہے ہیں۔ بالکل، ہر چیز کو اس پیرائے میں آپ لکھ رہے ہیں۔ پھر حضرت امام حسین کا ذکر عاشق صادق کی زبان سے نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں 72 واری، واہ، یعنی 72 تن آپ نے اللہ کی راہ میں وار دیے، 72 واری راہ اللہ دے وکیا، اللہ، یعنی یہ وہ ہستی ہیں 72 تن قربان کر کے یہ ان کو اللہ رب العالمین نے خرید لیا۔ اللہ، قرآن مجید میں جیسا کہ موجود ہے، کہا دولے امام دتے راہ مولا، یعنی آپ نے اپنے دلہے جو بیٹے تھے نا حضرت علی اصغر، علی اکبر، حضرت عباس علمدار، ان کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ پھر اپنے بھتیجے حضرت قاسم، اب آپ آگے فرماتے ہیں پھر صبر کر ٹکیا، یعنی کچھ چیز قربان کر دینا تو الگ بات ہے، اس کے بعد صبر کرنا بہت مشکل معاملہ ہے، پھر صبر بھی کیا۔ اور پھر عظیم ہستیوں کا ذکر یوں کرتے ہیں، کربلا کے میدان کو یوں بیان کرتے ہیں،
ہوندی قوت زور نہ لایا، یعنی قوت تھی، چاہتے تو آسمان جو ہے نا وہ بجلی برسا دیتا اور یزیدی مر جاتے، اور چاہتے تو پانی کو حکم دیتے اور آپ کے قدموں میں آ جاتا۔ ہوندی قوت زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں، یعنی رب نے جو کہہ دیا، جو رب نے چاہا اس کو خوب مان کے بیٹھ گئے تسلی سے کہ یا رب جو تو چاہتا ہے وہ کر، اللہ جو ہمارے حق میں تو نے لکھا ہے ہمیں قبول ہے۔ کہتے پانی باج پیاسے چلے، دین دنیا دے سائیں، یعنی یہ دنیا بھی ان کی تھی، دین بھی ان کا تھا، لیکن دنیا سے جب گئے تو پیاسے تھے، اور یہ عشق کی داستان ایسے رقم نہیں کی۔ فرماتے ہیں عشق تیرے وچ گھائل ہوئے، یعنی اب یہ حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ عاشقوں نے پیاسی جانیں کیوں دی ہیں۔ عشق تیرے وچ گھائل ہوئے مائل حسن ازل دے، یعنی حضور فخر عالم نے ان کو گھٹی میں یا رب تیرے حسن کی محبت پلا دی تھی، یعنی جو حسن ازلی ہے اللہ رب العالمین کا حسن ہے، اس میں یہ گھائل ہو گئے تھے، مست ہو گئے تھے، بے خود ہو گئے تھے۔ اور کہتے ہیں سر دتے پر سی نہ کیتی، یہ آج ہمارے لیے یہ باتیں ہیں، کہا کہ سر دے دیا، سر دیتے پر سی نہ کیتی، یعنی زبان سے ہوتا ہے نا کہ جب چوٹ لگتی ہے تو ہماری زبان سے سی نکلتی ہے، بالکل کہا کہ یہ سر دے ہم یوں کرتے وہ تک نہ ہوا، ہم کانٹا لگ جائے تو سی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کیسے عاشق صادق تھے، انہوں نے گردنیں کٹا دیں اور سی نہ کی تھی۔ کہتے ہیں شادی کر کر چلے، شادی کر کر چلے کا مطلب یہ ہے رگردنیں کٹ چکی تھیں، پھر بھی مستی اور بے خودی میں خوشی خوشی اللہ کے حضور جا رہے تھے۔ اور پھر ان کے لیے حاصل کلام گفتگو لکھتے ہیں کہ لاکھ صلاۃ و سلام اونا تے ہر فجری ہر شامہ، کہ ہر فجر میں بھی ان پہ لاکھوں سلام ہوں اور ہر شام میں بھی ان کو لاکھوں سلام ہوں، آل اولاد اصحاب اس دیاں ہون درود و سلامہ، کہ ہر وقت حضور فخر عالم کی اولاد پر بھی رحمت ہو اور سلامتی ہو، اور ان کے اصحاب پر بھی رحمت ہو اور سلامتی ہو۔ اللہ رب العالمین ان کے صدقے ہم آمین 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 آمین۔ بہت شکریہ آپ تینوں، اب آپ کا بڑا لطف آیا اس پروگرام میں۔ ناظرین کرام، آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور سورہ یوسف کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں، ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ، کیونکہ جو شخص اس سورت کو پڑھے اور گھر والوں کو سکھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت کے تمام مراحل کو آسان فرماتا ہے۔ میاں محمد بخش علیہ رحمہ کا ایک شعر کا مفہوم ہے ناظرین، بڑا کمال اور توجہ سے سنیے گا کہ اے انسان مایوس نہ ہو، تیرا کام ہے محنت کرنا اور تو محنت کرتا جا، اور اس کا صلہ اپنے مالک پر چھوڑ دے، وہ تیری محنت کو رائے گا نہیں جانے دے گا، تیری مراد ضرور پوری فرمائے گا۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دان اس دا نام چتارن والا کس میدان ہر بخشے جام میں ورگے منہ کالے فضل کرے بخشے جام میں ورگے منہ کالے
رحمت ویکھا بلے 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 جے میں تیری رحمت ویکھا بلے 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 ہجر تیرا جد پانی منگے تے میں خون نہ دے کیڑا جی کردا تینوں سامنے بٹھا کے کہ میں درد پرانے چھیڑا جی کردا تینوں سامنے بٹھا کے کہ میں درد پرانے چھیڑا چار دناں دے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملائیں گے